نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اور محرم کا لفظی معنی کیا ہے؟ حرمت والا، حرام کیا گیا۔ کیا حرام ہے اس میں؟ یعنی گویا نیا سال ہمیں کس چیز کی یاد دلاتا ہے؟ امن کی، پیس کی، کہ اس میں مسلمانوں کا جان، مال، آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے۔ لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ اسی مہینے میں ہم سب سے زیادہ ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو حلال کر لیتے ہیں۔ خصوصاً آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے محرم آنے پر، ہر ایک خوف زدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیا سوچ کے خوف زدہ ہوتے ہیں؟ قتل و غارت ہوتی ہے عام دنوں سے زیادہ، اور ایک دوسرے پر سب و شتم ہوتا ہے۔ سب و شتم کیا ہوتا ہے؟ گالی گلوچ ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات اس میں صحابہ کرام کو بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ عام مسلمانوں کی عزت و آبرو تو اپنی جگہ، لیکن فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کی عزت و آبرو ہم سے کہیں زیادہ محترم ہے۔ تو یہ بڑی دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ اس مہینے میں اور اسلامی سال کے آغاز میں جس چیز سے ہمیں سب سے زیادہ پرہیز کرنا چاہیے اور جس سے رکنا چاہیے، ہم وہی کرنے لگتے ہیں۔ عزت و آبرو کے بعد جان، مال، املاک۔ کچھ عرصہ پہلے کراچی میں جس طرح محرم کے مہینے میں دکانیں جلائی گئی، مارکیٹ چلائی گئی، وہ سب بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں کے پاس علم نہیں۔ بعض اوقات علم ہوتا ہے، لیکن پھر کیا چیز ہوتی ہے کہ عمل نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یقین نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں، علم اور عمل کے بیچ میں ایک اور چیز ہوتی ہے، اور وہ تقویٰ، اللہ کا ڈر۔ جس علم کے ساتھ اللہ کا ڈر نہیں آتا، تقویٰ نہیں آتا، وہ علم عمل میں نہیں بدلتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے شروع میں شرط لگا دی گئی، کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کو ہدایت دے گی، یعنی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اس کو ہدایت ملے گی اس کتاب سے۔ اور ہدایت کا معنی آپ کو معلوم ہے نا، کسی کو راہ دکھانا اور اس پر چلانا اور منزل تک پہنچانا۔ اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے کہ انسان چاہے سب لوگوں کے بیچ میں ہو، چاہے وہ تنہا ہو، دن میں ہو یا رات میں ہو، اندھیرے میں ہو یا روشنی میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ حرام سے بچتا ہے، وہ غلط چیزوں سے بچتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ اور جب تک اللہ کا ڈر نہیں آتا تو بڑے سے بڑا عالم بھی بڑے بڑے غلط کام کرتا ہے۔ تو لوگ علم کو بدنام کرنے لگتے ہیں، دین کو بدنام کرتے ہیں، قرآن کو بدنام کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے قرآن پڑھا اور اس کا عمل نہیں بدلا۔ حالانکہ قرآن نے تو پہلے شرط لگا دی تھی کہ میں اس وقت تمہیں فائدہ دوں گا جب تمہارے اندر اللہ کا ڈر آئے گا، کیونکہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے اندر اللہ فرقان پیدا کر دے گا، یعنی فرق کرنا، تمیز کرنا سکھا دے گا، صحیح کیا غلط کیا ہے، کہ کہاں کیا کرنا چاہیے۔ تو محرم کی آمد کے ساتھ ہم سب کو پھر ایک بار اس سبق کو دہرا لینا چاہیے، اور اپنے ساتھ کچھ عہد و پیمان کرنے چاہیے کہ میں اپنی زبان سے کسی کو بے آبرو نہیں کروں گی، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کروں گی کہ جس سے دوسرے کی توہین ہو، نہ سامنے اور نہ پیچھے۔ بہت سے لوگ سامنے تو مسکین بن جاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، لیکن جب دوسرا سامنے نہیں ہوتا پھر کیا کرتے ہیں؟ غیبت کر کے بیک بائٹنگ کرتے ہیں، کمر نوچتے ہیں، مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، اور کچھ بڑے بہادر بنتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کسی کا ڈر نہیں، ہم تو منہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ اس سے بھی زیادہ بدتمیز ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بڑا کانفیڈنٹ اور بولڈ سمجھتے ہوئے لوگوں کے منہ پر ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہمزۃ لمزہ۔ یہ ہمزۃ لمزہ کون ہوتا ہے؟ جو پیٹھ پیچھے بھی برائیاں کرنے کا خوگر ہوتا ہے اور منہ پہ بھی کرتا ہے، کہیں بھی باز نہیں آتا، اشاروں سے بھی کرتا ہے اور زبان سے بھی کرتا ہے۔ تو مومن اور منافق کا فرق یہی ہوتا ہے کہ مومن با اخلاق ہوتا ہے، منافق کے اندر کبھی اچھا اخلاق نہیں آ سکتا، وہ بد اخلاق ہوتا ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں اور وہ کام کریں جو اللہ کو راضی کر دیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم سے کیوں ہوتا ہے؟ اس کی خاص وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہجرت ہوئی تھی، ہجرت سے ہی تو آغاز ہوا تھا اسلامی کیلنڈر کا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ شیطان نے ہمارا دھیان کس طرف کروا دیا، محرم کا لفظ آتے ہی ہمارا سارا خیال، سوچ اور پورے کا پورا ایک ماحول کس رنگ میں بدل جاتا ہے۔ کسی کو ہجرت یاد آتی ہے؟ نہیں آتی نا۔ محرم کے ساتھ ہجرت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رہا۔ محرم کے ساتھ عزت آبرو کی حفاظت اور عزت آبرو کے خیال رکھنے کی بات ہی نہیں، سوچ ہی نہیں۔ کیسے شیطان نے بلوایا ہم کو سب کچھ؟ اسلام کی اصل روح اور اس کا ایسنس وہ ختم ہو کے رہ گیا، اور ہم کچھ اور ہی کرنے چل پڑے جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں، اور ہم سب اس پہ راضی اور ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے اور سنتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں سوچتا کہ ہم سب کیا کر رہے ہیں، بحیثیت قوم کیا کر رہے ہیں، بحیثیت فرد کیا کر رہے ہیں، بحیثیت خاندان کے کیا کر رہے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے نا، اللہ نے ہم کو عقل دی ہے نا، مسلمان بنایا، عقل دی، شعور دیا۔ انسان اور جانور میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان عقل استعمال کرتا ہے،
باشعور ہوتا ہے. لہذا محرم جہاں حرمت کا سبق دیتا ہے وہاں ہجرت کا سبق دیتا ہے، ہجرت کی یاد دلاتا ہے. تو ہم سب کو محرم میں کیا کرنا ہے؟ ہجرت کرنی ہے. ٹھیک ہے، کس چیز سے؟ نفس کی پرستش سے نکل کر اللہ کی اطاعت کی طرف ہجرت، جھوٹ سے سچ کی طرف، تکبر سے عاجزی کی طرف، شکوے سے شکر کی طرف، سستی سے چستی کی طرف، مایوسی سے امید کی طرف، غیبت سے نصیحت کی طرف. کسی کے اندر خامی دیکھے تو اس کو نصیحت کر دے، اس کو بتا دے کہ ایسا نہ کیا کرو. گناہوں سے نیکیوں کی طرف، خیانت سے ناراضگیوں سے درگزر کی طرف، بے صبری سے لوگوں کے ڈر سے اللہ کے ڈر کی طرف. تو ہم اپنے اس سال کے گول اور ٹارگٹ مقرر کر لیتے ہیں کہ میں کیا کروں گی؟ اپنے وقت کا صحیح استعمال. بچوں کو بٹھا کر صحابہ کرام کی اچھی باتیں اور اچھی چیزیں، سب سے پہلے تو یہ سبق سکھائیں کہ محرم کا مطلب کیا ہے، اور پھر ہمیں کس طرح دوسروں کی عزت احترام کرنا چاہیے، اور اللہ رسول اور مومنین کی عزت کیا ہے، اور جن سے اللہ راضی ہو گیا ان کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب دیکھیے یہ جو حرمت ہوتی ہے نا کسی کی عزت، یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ایک کی ٹوٹے نا تو لڑی ٹوٹ جاتی ہے، اب سب کی ٹوٹنے لگتی ہے. اگر صحابہ کرام کی عزت نہ کی ہم نے، کسی اور کی کوئی کرے گا، ماں باپ کی کوئی کرے گا، بہن بھائیوں کی کرے گا، استادوں کی کرے گا، بزرگوں کی کرے گا، بوڑھوں کی، کسی کی بھی پھر نہیں رہتی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سارے مومنوں کی عزت جان مال ایک دوسرے کو حرام کر دی کہ تمہارے پاس حق نہیں کہ کسی کے ساتھ ایسا سلوک کرو. اچھی باتیں سیکھوں گی اور دوسروں کو سکھاؤں گی، اپنے مقصد کی طرف کیا کروں گی؟ متوجہ رہوں گی. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اگر ہم نے اللہ کے دین کی مدد کی.